السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. عزیز طلباء اور طالبات، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو مبارک کرے، اور ہر وہ انسان جو علم سے جڑا ہوتا ہے، علم کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، اپنی اللہ کے پاس وہ مبارک ہی ہے. سب سے بہترین افراد میں وہ لوگ اللہ کے پاس شامل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو علم دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اس کو سکھاتے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو احکامات ہم سیکھ رہے ہیں یقیناً یہ قرآن کریم کے احکامات ہی ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہی ہیں. ان کو سیکھنا قرآن کریم کو سیکھنے میں شامل ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا زکوٰۃ الفطر اور عید الفطر کے احکام و مسائل. زکوٰۃ الفطر سے مراد فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے اس کو. عید الفطر ماہ رمضان کے اختتام پر جو تہوار مسلمان مناتے ہیں، ان دونوں کے تعلق سے بعض اہم احکامات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. زکوٰۃ الفطر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت ہی اہم اور عظیم فریضہ ہے سارے اہل اسلام. زکوٰۃ الفطر کیا ہے اور کیوں اس کو فرض کیا گیا، کیسے اس کو نکالنا ہے، کیا اس کا طریقہ کار، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس موضوع کے تحت ہم سیکھیں گے. فطرانہ اور زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر ہے کیا. زکوٰۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جس کو اہل اسلام مسلمان ماہ رمضان کے اختتام پر اپنے روزے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے اور اپنے درمیان موجود مساکین اور محتاجوں کی مدد کے لیے ان کے لیے غذا فراہم کرنے کی غرض سے جس زکوٰۃ کو مخصوص کنڈیشنز کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اور مخصوص مقدار میں نکالتے ہیں، زکوٰۃ الفطر اس کو کہا جاتا ہے. زکوٰۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، جس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، زکوٰۃ الفطر واجب اور فرض ہے. آپ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. کہتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا، اور یا تو 1 صاع کھجور ادا کی جائیں یا 1 صاع جو آزاد غلام، مرد عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے. اس حدیث میں یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے، کوئی نفل اور اختیاری عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان نے اس کو ادا کرنا ہے، اور چاہے وہ غلام ہو، چاہے آزاد ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا، حتیٰ کہ ایسا انسان یا ایسا بچہ جو غروب آفتاب کے وقت پیدا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ الفطر واجب ہے. ادا کون کرے گا؟ اس کا جو سرپرست ہے، اس کا باپ ہے، جو بھی اس کے سرپرست میں اس وقت موجود ہے، ان لوگوں پر یہ فریضہ بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے اس کی جانب سے وہ ادا کرے. بلکہ اہل علم نے یہاں تک مسئلے کو بیان کیا ہے کہ مجنون، یعنی ایسا انسان جو پاگل ہے، عقل نہیں ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ الفطر واجب ہے. اس کے تعلق سے بھی یہ حکم ہے کہ اس کے متعلق بھی اس کے سرپرست ذمہ دار ہوں گے، وہ اس کو ادا کرے گے. بہرحال زکوٰۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ ہر مسلمان پر، مرد عورت، حتیٰ کہ آزاد کے ساتھ ساتھ غلام بھی، اور بڑوں کے ساتھ چھوٹے بھی. اور چھوٹوں میں ہم نے کہا وہ بچہ جو سورج کے غروب ہونے کے وقت ماہ رمضان کے اختتام پر عید الفطر کے آنے سے پہلے، یعنی شوال کو ہم چاند دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جہاں رمضان کا اختتام ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اس موقع تک بھی اگر کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو ایسے بچے کے اوپر زکوٰۃ الفطر فطرانہ ادا کرنا واجب ہوگا، اور اس کے جانب سے اس کے والدین ہیں، اس کے سرپرست اور ذمہ داران ہیں، وہ زکوٰۃ الفطر کو ادا کرے. اگلا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا مقصد کیا ہے. اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، جیسا کہ روایت سنن ابو داؤد کی جناب عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین،
تو مقاصد ہے۔ زکوٰۃ الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تاکہ روزے دار کے روزے میں جو کچھ لغو اور برائی کے کام ہوئے ہو، جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہو، اس زکوٰۃ الفطر کے ذریعے وہ کوتاہیاں دور ہو جائیں، اور طعمۃ للمساکین، مساکین ہے، محتاج افراد ہے، ان کے لیے غذا اور کھانے پینے کا نظم ہو جائے۔ چونکہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اگر اس دن بھی مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسے افراد موجود ہو جو جن کو کھانا میسر نہ اس دن کا بھی، تو یہ عیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتباہ اس طور پر کیا کہ جو مسلمانوں میں موجود افراد ہیں، سب کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی کہ وہ سارے مساکین کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرے، یعنی زکوٰۃ الفطر کو ادا کر کے، تاکہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ عید میں شامل ہو، شریک ہو۔ زکوٰۃ الفطر کو نکالنے کا وقت کیا ہے؟ تقریباً 4 اوقات اس کے علماء نے بیان کی ہے، بالترتیب اس کو ہم بیان کریں گے۔ پہلا وقت ہے جائز وقت، یعنی جس میں زکوٰۃ الفطر دینی جائز ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وَكَانُوا يُعْطُونَ قبل الفطر بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہ صحابہ اکرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی زکوٰۃ الفطر کو، اپنے فطرانے کو عید کے 1 دن 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا؟ تاکہ بیت المال تک پہنچ جائے مال، وہاں پر نظم نسق کے ساتھ میں مرتب کر کے پھر تقسیم کرنے میں آسانی ہو۔ بہرحال یہاں پر مسئلہ کیا واضح ہے کہ اگر کوئی انسان زکوٰۃ الفطر کو، فطرانے کو ادا کرنا چاہ رہا ہے اور عین عید الفطر کے موقع پر اس کے پاس موقع نہ ہو، وقت نہ ہو، گنجائش نہ ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 1 دن 2 دن پہلے بھی نکال سکتا ہے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ 2 یا 3 دن قبل اپنی زکوٰۃ الفطر نکال دیا کرتے تھے۔ دوسرا وقت ہے جو واجب وقت ہے۔ واجب وقت یعنی وہ وقت جس میں زکوٰۃ الفطر کا نکالنا واجب ہو جاتا ہے، اور یہ ماہ رمضان کے اختتام پر شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور سورج غروب ہو گیا، چاہے 29 چاہے 30، مثلاً چاند اگر آ گیا 29 کو ہی، تو مثلاً سورج جو غروب ہو گیا وہاں سے، اور اگر 30 روزے مکمل ہوتے تو وہاں پر سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر عید الفطر تک کا جو وقت ہے یہ واجب وقت ہے۔ اس میں زکوٰۃ الفطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کوتاہی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا وقت ہے جو مستحب اور افضل وقت ہے۔ مستحب اور افضل وقت سے مراد وہ وقت جس میں زکوٰۃ الفطر کو نکالنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، اور اس افضلیت کا علم کہاں سے آیا؟ صحیح بخاری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو، فطرانے کو، لوگوں کے نماز عید کو نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ مستحب اور افضل یہ کہ انسان جب نماز عید کے لیے نکلے تو جانے کے وقت اپنا سامان اپنے ساتھ لے اور مساکین کو اور غربا کو دے دے جو اس کو ملتے ہو، اس کے اپنے جان پہچان والوں میں سے، دوسرے افراد میں سے۔ یہ مستحب اور افضل وقت ہے کہ انسان نماز عید کو نکلنے سے پہلے اپنا فطرانہ ادا کرے۔ البتہ جائز کیا ہے؟ 1 دن پہلے بھی دے سکتا ہے، 2 روز قبل بھی دے سکتا ہے، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر کے عمل کے مطابق 3 دن قبل بھی دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اتنا جلدی بھی نہ دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ چوتھا وقت ہے جو ممنوع اور غیر مقبول وقت ہے۔ اس سے مراد وہ وقت جب زکوٰۃ الفطر سالیت قبول نہیں ہوتی، اور یہ ہے نماز عید کے نکلنے کے بعد۔ نماز عید ختم ہو گئی اور صلاۃ العید کا وقت نکل گیا یا صلاۃ العید ادا کر دی گئی، اب اگر کوئی نکالتا ہے تو پھر یہ غیر مقبول ہے، کیونکہ اس کا وقت نماز عید کو جانے سے پہلے ہے۔ لہذا اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، مناسب نہیں ہے، بلکہ بہت سو کو علم بھی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ الفطر ان پر واجب ہے یا کہ ایک دین کا اہم مسئلہ ہے، بلکہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول حدیث مبارک ہر مسلمان پر یہ عمل اور عبادت فرض ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے پر بھی، پاگل پر بھی، اور حتیٰ کہ آزاد کے ساتھ غلام پر بھی۔ لہذا اس کے نکالنے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نماز عید کے بعد نکالتا ہے تو پھر یہ ایک عام صدقہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول کو فرمانے گرامی ہے سنن ابو داؤد کی حدیث، آپ نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ جس انسان نے زکوٰۃ الفطر کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ اس کا فطرانہ مقبول ہے، درست ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو پھر یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے جو اس نے ادا کیا ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے کے اندر اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت اہم فریضہ ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی اہم بات فرمائی۔ آپ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ نے فرض قرار دیا، وَأَمَرَ بِهَا، اس نے متعلق حکم دیا، آپ نے تاکید کی۔ کیا تاکید کی؟ یہ الفاظ کی ذات پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی یہ اہمیت پر دلالت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض بھی قرار دیا
اور اس کو نکالنے کا حکم آپ نے جاری کیا ہے۔ بہرحال اس کو سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ الفطر میں کیا نکالا جائے، اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث جناب ابو سعید خدری حدیث کے راوی کہتے ہیں كنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من آقیط او صاعا من زبیب۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ کیا ادا کرتے تھے؟ 1 سا کھانا یعنی گیہوں، یا 1 سا جو، یا 1 سا کھجور، یا 1 سا پنیر، یا 1 سا کشمش نکالا کرتے تھے۔ تو ان اشیاء میں سے کوئی بھی چیز بطور فطرانہ ادا کرنا جائز ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کو نقد اور پیسوں کی شکل میں ہم دے سکتے ہیں۔ اس بارے میں مسئلے کو یاد رکھیے کہ علماء محققین کے نزدیک زکوٰۃ الفطر ان اشیاء اور اجناس کے ذریعے ادا کی جائیں گی، نقداً اور پیسوں کے ذریعے ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آج کے صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ اور اگر کوئی انسان ایسا عمل کرے جو رسول اللہ کا طریقہ نہ رہا، اس کو متعلق کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کسی نے ایسا عمل کیا، ایسی عبادت انجام دی اس پر ہمارا حکم نہ ہو، اس پر ہمارا طریقہ نہ ہو، ہمارا عمل نہ ہو، فہو رد، مردود ہے وہ۔ تو انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کام نہ کرے جو رسول اللہ نے کیا ہے، وہ عمل نہ کرے جو صحابہ نے نہیں کیا ہے، کیونکہ ایسے عمل کا انجام سوائے ضیاء کے اور سوائے خسارے کی کچھ نہیں ہے، یہ عمل قابل قبول نہیں ہوا۔ آج ہم بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نقداً دے تو اس میں برائیاں کیا ہے۔ پہلی برائی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی گنجائش تھی کہ نہیں تھی؟ گنجائش تھی کہ ان کے پاس نقد پیسہ موجود تھا، ان کے پاس بھی پیسوں کی شکل میں چیزیں موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود صحابہ کو جو ہے اس کا حکم نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی شکل میں نکالنا یہی زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کے مقاصد میں ایک وقت یہ بیان کیا طعمۃ المساکین، مساکین کو کھلانا اس سے مقصود ہوتا ہے۔ اب اگر ہم پیسہ دیں گے تو عین ممکن ہے کہ ایک انسان جس کو ہم نے دیا ہے وہ عقل نہ رکھتا، وہ سمجھداری نہ رکھتا، وہ لے کر پیسے کو ضائع کر دے، کہیں پر بھی خرچ کر دے۔ اب طعمۃ المساکین والا کام پورا نہیں ہو رہا ہے، مساکین کو غذا فراہم کرنے کا مقصد پورا نہیں ہو پا رہا ہے، لہذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم اناج ہی نکالیں گے، غلہ ہی نکالیں گے، ان چیزوں کو ہی نکالیں گے، اللہ اس نے بتائی ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اسلامی شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ اگر ہم پیسے سے نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھ کیا ہو رہا ہے، ابھی آن لائن نکال دے رہے لوگ پیسہ ختم، کوئی اگر ہاتھ میں دے دے رہا ہے بند مٹھی ختم، یعنی اس کا اظہار نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن اگر لوگ اناج دیں گے تو ماشاءاللہ یہ ایک پوٹلا لے کر، وہ ایک تھری لے کر، وہ ایک بونا لے کر پہنچ رہا ہے، یہ ساری چیزیں دکھ آ رہی ہے۔ غیر مسلم بھی، مسلمان بھی اسلام کی اس خوبصورتی سے محظوظ ہوں گے، مستفید ہوں گے۔ اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی یہ چاشنی، اسلام کا یہ احسان لوگوں کے ساتھ لوگوں کو دکھ کر آئے گا۔ یہ ایک شعار، اس کو شعار رہنے دیا جائے اور ہم نکالیں اناج کی شکل میں۔ اللہ کا رسول نے جو چیز بتائی، جیسے کہ گیہوں ہے، ایسے ہی جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، ساری چیزیں اس کے علاوہ اللہ کا رسول نے جو بتائی ہے، تو اس کو ہم نکالیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے پیسوں کی شکل میں دے دیں اور بات ختم، کچھ ذکر نہیں آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ اسلامی شعار زندہ رہے اور لوگوں کو اسلام کی خوبصورتی کا احساس بھی ہو۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی جو مقدار ہم نے بتائی احادیث کے مطابق کہ 1 صاع دینا ہے، تو یہ کتنا ہوتا ہے؟ اب 1 صاع کا وزن تو ہم لوگ جانتے نہیں۔ 1 صاع جو ہے آج کل کے وزن کے اعتبار سے علماء محققین کے نزدیک یہ تقریباً 2.5 کلو یعنی 2.5 کلو سے لے کر 2.25 کلو تک کا وزن ہوتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان جب زکوٰۃ الفطر نکالے گا وہ اس بات کی کرے کہ اپنی جانب سے وہ 2.5 کلو سے لے کر 2.25 کلو تک نکالے۔ اب دیا کس کو جائے گا؟ ہر وہ مسلمان جس کے پاس ایک دن کے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو یا مسکین کے درجے میں وہ شامل ہوتا ہو، اس کے پاس بندوبست نہیں ہے، تو اب ایسے مسلمان کو دینا یہ جائز ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ مسکین خود بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا، کیونکہ اس کے اوپر بھی یہ فرض ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہے نکال رہا ہے تھوڑی سی، لیکن اس کے پاس جمع اکٹھی بہت ساری ہو رہی اللہ کے فضل سے، یہ اللہ کا انعام ہے اس کے اوپر، تو بہرحال اس کو بھی نکالنا ہے۔
ہر مسلمان کو نکالنا ہے، چاہے وہ حتیٰ کہ ہم نے کہا کہ پاگل کیوں نہ ہو، اس کی طرف سے اس کے ملیار نکالیں گے، لیکن دیں گے کس کو؟ ایسے مسلمان ان کے پاس جو مساکین کے زمرے میں آتے ہیں، اور جو مسلمان جو ہے ان کے پاس ایک دو دن بٹھانے کا انتظام بھی نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ ابھی آپ کے رشتہ دار نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کے پڑوس والوں نہیں ہو سکتے ہیں، آپ معلومات نکال کے انشاءاللہ اس کو اپنے انداز میں جمع کریں، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ نماز عید سے پہلے اس کو ادا کریں۔ اور جن لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں، اس کی اہمیت کا علم نہیں، ان تک ہم اس مسئلے کو پہنچائے تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ یہ بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت اور عمل ہے جس کے اندر کوتاہی کرنا مناسب نہیں ہے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کے مسائل کے ختم ہونے کے بعد اختصار کے ساتھ ہم عید الفطر کے احکام و مسائل کو دیکھیں گے۔ عید یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عظیم تحفہ۔ اس بارے میں جناب انس بن مالک کی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ کچھ خوشیاں مناتے ہیں کچھ مخصوص دنوں کے اندر بھی۔ آپ نے پوچھا لوگوں، یہ جو 2 دنوں میں خوشیاں مناتے ہوئے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے کہ ہم اس میں ایام جاہلیت کے دور میں کھیل کود کرتے، مستی تماشے کرتے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بما خیر منہما یوم الفطر و یوم الاضحی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یقیناً ان 2 دنوں کے بدلے 2 دن اپنی جانب سے عطا کیے ہیں، اور وہ کون سے دن ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحی۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ عید الفطر کا جو موقع ہوتا ہے، یہ عید الاضحی کا موقع اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملا ہوا اہل اسلام کو، مسلمانوں کی عظیم تحفہ ہے۔ کیا تحفہ ہے؟ یہ تحفہ عبادت کے طور پر ہے، لیکن اس کو منانا ہے خوشیوں کے طور پر، تہوار ہے گویا یہ، یعنی جہاں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے جس پر ہم نے اجر حاصل کرنا ہے، وہیں پر یہ تہوار ہے، ہمیں اس میں اپنے انداز میں خوشیاں منانا ہے، اس میں موج مستی کرنا ہے، کھیل کود کرنا ہے، کھانا پینا ہے، خوشیاں بانٹنا ہے، خوشیاں سمیٹنا ہے۔ بس اس بات کا خیال رہے کہ کوئی بھی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو۔ باقی ہر آزادی حاصل انسان کو، ہر کام وہ کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو۔ اگلا مسئلہ ہے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان آپ دیکھیں کہ جب اس نے عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو تہوار بنایا، عید بنایا، تو اس دن کے روزے کو اہل اسلام پر بالکلیہ اطلاقاً حرام کر دیا۔ مطلقاً حرام ہے روزہ، کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں کہ ان 2 دنوں میں وہ روزہ رکھے۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ابو سعید خدری حدیث کے راوی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یومین یوم الفطر و یوم النحر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزے سے منع فرمایا ہے، وہ حرام قرار دیا ہے، عید الفطر کے دن کا روزہ اور قربانی کے دن کا روزہ۔ وہ عید الفطر کے دن کا روزہ بالکل جائز نہیں ہے، وہ خوشیوں کا دن ہے، کھانے اور کھلانے کا دن ہے، تماشے کرنے کا دن ہے، موج مستی کا دن ہے، بشرطے کہ کوئی ایسا کام انسان نہ کرے جو حرام، کھیلے کودے مستی کرے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو، ہنسی کھیلو مذاق ہو مستی ہو، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ بس اس مسئلے کو دھیان میں رکھے کہ کوئی بھی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو، اور آج کے دن اسی غرض سے تاکہ لوگ خوشی میں اللہ تعالیٰ روزے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ صلاۃ العید یعنی نماز عید کا حکم کیا ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، اور محققین کے مطابق نماز عید واجب۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ اس آیت کے اندر جہاں عید الاضحیٰ کا تذکرہ ہے، یہاں پر حکم میں عید الفطر کی نماز بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا، قربانی کا حکم دیا، لہذا ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، محققین کے نزدیک یہ واجب ہے۔ عید الفطر کی نماز کے وجوب کے قائلین میں حنفیہ، احناف ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی رائے ہے، اور بعض دیگر اہل علم کے نزدیک سنت مؤکدہ کے درجے میں ہی ہے۔ نماز عید کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ بعض لوگ چونکہ سال میں ایک مرتبہ نماز آتی ہے، اس کے متعلق تردد کا شکار ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کیسے اس کو ادا کرنا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ نماز عید گاہ پہنچے گا، سب سے پہلا کام امام اور سارے افراد نماز ہی ادا کریں گے، کوئی خطبہ بیان نہیں ہوگا۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام 2 رکعتیں پڑھائیں گا، جیسے عام 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز شروع کرنے کے وقت وہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہے گا، اور وہاں سے لے کر تقریباً 7 تکبیرات وہ کنٹینیو کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
7 تکبیرات ہونے کے بعد پھر امام جیسے عام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ایک سورت ملائی جاتی ہے، اسی طریقے پر نماز پڑھے گا. لیکن عید کی نماز میں یہ مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں یا تو امام سورہ قاف پڑھے یا سورۃ الاعلی پڑھے. اب یہ رکعت جیسے اس سے مکمل کر لی، رکوع سجود ساری چیزیں، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے فوراً بعد پھر سے 5 تکبیریں ہوگی، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طریقے پر. اور پھر یہاں سے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ایک سورت ملائے گا. سورت کون سی ملائے گا؟ اگر سورہ قاف اس نے پڑھی ہے تو سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر پڑھے گا. اور اگر سورۃ الاعلی اس نے پڑھی ہے تو سنت یہ کہ سورۃ الغاشیہ اس کے ساتھ ملائیں. اللہ کے رسول کا یہی طریقہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث صحیح بخاری 958 نمبر کی حدیث، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبہ. کہتے کہ اللہ کے رسول عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے عید کے دن، اور آپ نے نماز سے اپنے اس دن کی شروعات کی خطبے سے پہلے، یعنی آپ نے پہلے خطبہ اور بیان نہیں دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے نماز سے شروعات کر دی. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے سماج میں بدعت بہت ہی زیادہ رائج ہو چکی ہے کہ مصلی یعنی عیدگاہ پہنچنے کے بعد وہاں پر لمبے چوڑے بیانات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، خطبات ہوتے ہیں، اس کا درس اور مقررین کی تعداد ہوتی ہے لاشمار، قراردادیں پیش کروائی جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتے ہیں. طریقہ یہ ہے مسنون کہ امام جب پہنچے مصلی اور عیدگاہ، لوگ جب پہنچے عیدگاہ، پہلا کام وہاں پر نماز ادا کی جائے گی اور نماز کی ادائیگی میں وقت کا خیال رکھا جائے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت دیا جاتا ہے 8 بجے کا اور نماز شروع ہوتی 9 بجے. بہت بڑا فتنہ، یہ لوگوں کا وقت برباد ہوتا ہے، مینجمنٹ ڈسپلن ٹائم کے اندر خراب ہوتا ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایک اہم مسئلہ عورتوں کا عیدگاہ جانا، اس مسئلے کے تعلق سے بہت بڑی خرابی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے. ہمارے اپنے سماج کے علم سے جڑے ہوئے لوگ، مولوی قسم کے افراد بھی عورتوں کو عیدگاہ جانے سے روکتے ہیں. بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکراؤ ہے، مخالفت ہے آپ کی. اس مسئلے میں عطیہ حدیث کی راویہ ہے، کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم کنواری، بالغ اور حیض والی عورتوں کو عیدگاہ کی طرف نکالیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ ساری عورتیں نماز تو پڑھیں گی لیکن حائضہ کیا کرے گی؟ آپ نے فرمایا حائضہ عورت وہ جو ہے مصلام یعنی عید کی عیدگاہ میں جو نماز کی جگہ ہے وہاں سے دور بیٹھیں گے ایک طرف، اور کم سے کم یشہدن الخیر و دعوت المسلمین، وہاں پر جو خیر اور بھلائی اس میں وہ شریک رہے گی مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کی دعا کے اندر شامل رہے گی. امام خطبے کے اندر دعا کرتا ہے، مسنون ہے یہ دعا کرے لمبی چوڑی وہ لوگوں کے لیے اور سارے مفادات کے لیے، مسلمانوں کے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور بیماروں کے لیے، سب کے لیے دعا کرے گی. تو اس دعا کے اندر وہ شامل رہے گی. کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے وسلم احدانا لا یکون لها جلباب، بعض عورتیں ایسی بھی تو ہوتی کہ ان کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لتلبسها اختها من جلبابها، بہنیں اس کی کیا کر رہی ہیں؟ اس کی بہنیں جو ہے یہ مسلمان عورتیں ہیں وہ اس عورت کو اپنے جلباب میں سے کچھ دے، اپنی جانب سے کپڑا دے، پردہ دے تاکہ وہ اس کا انتظام ہو جائے. تو بہرحال اللہ کے رسول نے یہاں پر ان لوگوں کے سوال پر کہ اللہ کے رسول ایسی عورتیں بھی ہوتی، کپڑا نہیں ہوتا صحیح سے اس کے پاس، آپ نے یہاں پر گنجائش نہیں دی کہ ایسی عورتیں گھر میں بیٹھی رہیں. سوچیے آپ نے کہا کہ دوسری عورتیں اس کو کپڑا دے، لباس دے پہننے کے لیے تاکہ وہ لباس پہنے اور اس اہم موقع پر مسلمان عورتوں کے ساتھ شامل رہے. یہ بڑا جرم شمار ہوگا، یہ بڑے افسوس کا مقام ہوگا کہ ہماری عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو ہم عیدگاہ سے دور رکھیں اور ان کو نماز عید میں شامل ہونے کا موقع نہ دیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو بھی شامل ہونے کا حکم دیا. تو اس مسئلے کو دھیان میں رکھنا چاہیے، عورتوں کو عیدگاہ سے ہم پیچھے نہیں رکھیں گے. اگلا مسئلہ ہے عید کے دن کے بعض آداب. عید کے دن غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، اگر نیا تو نیا، اور اگر نیا نہیں تو کوئی اچھا لباس جو سارے کپڑوں کے اندر سب سے بہترین ہے اس کو پہنا جائے. دوسری چیز، عید کے دن پاک عدد میں کھجور کھاتا ہے عیدگاہ جانا مشہور ہے. عید الفطر کے دن پاک سے مراد 1، 3، 5 اس طریقے پر. ایسے ہی تیسری بات یہ ہے کہ عیدگاہ کے لیے پیدل جانا مشہور ہے، ایک راستے سے جانا اور واپسی میں دوسرے راستے سے واپس آنا، یہی مشہور ہے. یاد رکھیے عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، نفل یا سنت، اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایسے ہی نماز عید کے لیے کوئی اذان بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اقامت ہے. ایسے ہی عید کے دن مسلمانوں کے لیے
ہر قسم کی موج مستی جائز ہے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی حرام کام نہ ہو۔ حتیٰ کہ چھوٹی بچیاں اگر وہ دف بجاتی ہے تو اس کی بھی انشاءاللہ گنجائش ہے، البتہ میوزک، موسیقی وغیرہ سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ عید کے دن مبارکبادی کے الفاظ میں دی جائیں گی، اللہ کے رسول صحابہ تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ تم سے اور ہم سے قبول کرے ہمارے نیک اعمال کو، اس الفاظ میں دعا دیا کرتے ہیں۔ عید کے دن بعض اور بھی آداب ان کا علم حاصل کرے، بعض چیزیں ممنوعات اور محرمات، حرام چیزوں کا بھی ارتکاب عید کے دن ہوتا ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، بعض لوگوں نے عید کے دن کو متعین کر دیا ہے، جب بھی عید آتی ہے مزارات پر پہنچ جاتے ہیں، قبروں پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر چادریں چڑھائیں گے، پتہ نہیں کیا یہ خرافات کریں گے۔ میرے بھائی یہ زندوں کی خوشی کا دن ہے، یہ کیا، یہ مزارات پر جانے کا دن نہیں، یہ تماشوں کا دن نہیں۔ اللہ سے ڈرے، وہ کام کرے جو رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ تو مزارات پر جانا اور مزارات پر جانے کو اس دن کو خاص کر دینا، یہ خوشیوں کا دن ہے، اس کو خوشی کے اندر ہم گزاریں۔ دوسری چیز، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، لباس کے اندر مختلف خرافات ہیں۔ نمبر ایک، عورت مرد کی طرح لباس پہن رہی، پینٹ پہن رہی ہے، پینٹ پہننا جائز نہیں عورت کے لیے، مرد عورتوں کی طرح لباس پہن رہے ہیں، کبھی کبھی بالیں لگا دے رہے ہیں، کبھی کچھ، تو اس طرح ایک کام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی عورتیں مردوں کا لباس، مرد عورتوں کا لباس نہ پہنیں، ٹخنوں کے نیچے پاجامہ لٹکانا مردوں کا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ عید کے دن نہ ہو غرور اور گھمنڈ کرنا، اپنے پاس لباس اگر زیادہ ہو اچھا ہو، اگر آپ کے پاس نعمتیں ہیں آپ اس پر گھمنڈ نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے پاس جو بھی نعمتیں آپ کو میسر ہے عید کے دن، کھانے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، چیزوں اور سواریوں کے اعتبار سے، آپ اس پر فخر اور غرور کا مظاہرہ کریں۔ اپنے مسلمان دوستوں، ساتھیوں، مسلمان بھائیوں بہنوں کو اس میں شریک کرے، خوشیوں کے اندر گھمنڈ نہ کرے۔ آپ گھمنڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ اور ہم پیشاب کی جگہ سے 2 مرتبہ باہر نکلے ہیں، ایک باپ اور ایک ماں کے پاس سے، گھمنڈ کی گنجائش کہاں بچاتی ہے؟ تو گھمنڈ بالکل نہ کرے انسان۔ ایسے ہی رشتے توڑنے کا معاملہ ہے، رشتوں سے دوریاں ہوتی ہیں اس دن، اور سالوں سال گزر جاتے ہیں، لوگ رشتے جوڑتے نہیں۔ آج کے دن کم سے کم کیا کریں، خوشیاں منائی جائیں، رشتوں کو جوڑا جائے۔ ایسے ہی غیر محرم سے خلوت کرنا یا ملاقات کرنا، کزنس کے نام پر بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے۔ ماموں سے ملاقات کرتے کریے، لیکن ماموں کی بچیاں جیسے ملاقات کی گنجائش نہیں ہے۔ لڑکیاں آ رہی ہے، چچا کے بچوں سے ملاقات کر رہے، نہیں۔ کزنس یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، ان کے لیے آپس میں دوری ضروری ہے۔ جب تک شعور نہیں ہے ٹھیک ہے، آپس میں کھیلے کودے، شعور آنے کے بعد والدین کی ذمہ داری کہ بچوں کو دوری کرنے کے درمیان میں ان کے درمیان پردہ ضروری، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، لا محرم ہے، غیر محارم ہے۔ تو اس معاملے کی کوتاہی ہوتی ہے عید کے دن۔ ایسے ہی کھانے پینے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان کا داڑھی خوب بڑھاتے ہیں، عید کے دن آتا ہے فوراً چاند رات میں یا عید کے دن داڑھی منڈا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ داڑھی دے کر کہتا ہے کہ تم مرد ہو، یہ داڑھی کر کے کہتی کہ ہم عورت، یہ حیب کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بعض اہم مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مخالفات عید کے دن ہوتی ہیں، وہ جوان گاڑیاں مستی کر کے بھگاتے ہیں اور اس طرح یہ حرکتیں کرتے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اللہ کا نیک بندہ ظاہر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہ ہو اور بندوں کے لیے بھی کچھ مسائل اور مصیبتیں پیدا نہ ہو۔ اللہ ہم کو اور آپ کو نیک ہدایت دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔